کے شو بلا تکلف میں حلیمہ سعدیہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ 2024 کا آغاز ویسے ہی دنوں سے ہوا جیسے دن ہم پچھلے کئی برسوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن کیلنڈر بدل گیا ہے۔ کیلنڈر بدلتے ہی سب سے پہلے دہلا دینے والی خبریں جاپان سے آئیں۔ نئے سال کے پہلے روز ہی وہاں شدید زلزلہ آیا، پھر اگلے روز ٹوکیو ایئرپورٹ پر 2 جہاز ٹکرا گئے۔ اسرائیل حماس کی لڑائی غزہ سے باہر پھیلتی ہوئی بیروت پہنچ چکی ہے۔ حماس کا ڈپٹی لیڈر صالح العروری اسرائیلی ایئر سٹرائکس میں ہلاک ہو چکا ہے۔ ریڈ سی میں یمنی حوثیوں پر امریکی حملہ ہوا۔ روس یوکرین اپنے اٹیک بڑھا رہے ہیں۔ بھارت میں نیا سال چڑھتے ہی رام مندر کے افتتاح کی تیاریاں زور پکڑ گئیں۔ ایک مسلمان رائٹر نے رام مندر کو بکواس کہہ دیا۔ پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے بلوچ مارچ کے رشتہ داروں کو دہشت گرد کہہ دیا۔ آغاز تو ایز یوزول جیسے ہوتا ہے ویسے ہی کئی برسوں سے جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ویسے ہی ہے، لیکن وقت بدل گیا، کیلنڈر بدل گیا۔ کیلنڈر کے بدلتے ہی سب سے دہلا دینے والی خبریں سب سے پہلے جاپان سے آئیں اور پہلے روز ہی وہاں شدید زلزلہ آیا، اس کے بعد اس پہ ایئرپورٹ پہ 2 جہاز ٹکرا گئے۔ نئے سال کے آغاز میں جاپان سے آنے والی ان دہلا دینے والی خبروں کے اوپر آپ کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے اس پہ کیا بات کی جا سکتی ہے، دکھ کی بات ہے۔ جاپان کے ایک شہر میں خوفناک زلزلہ آیا اور سونامی جیسی کیفیت پیدا ہوئی، اور وہ سال کا پہلا دن تھا۔ جاپان دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک لمبے عرصے سے زلزلوں کی سرزمین پہ بنا ہوا جزیرہ نما ملک ہے۔ میں اس واقعے کو کوئی گلوبل وارمنگ سے نہیں جوڑ رہا، یہ ایکچولی وہاں پہ بہت ساری جو سائنسدان ہیں، جو ماہر ارضیات ہیں، جو زمین کے دھرتی کے ماہر سائنسدان ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری پلیٹس ہیں، اور جاپان ہمیشہ سے اس طرح کی کنسٹرکشن کر رہا ہے جسے وہ ارتھ کو ایک پروف وہ جو ہے کہ وہ وہاں پہ زلزلے کی صورت میں عمارتوں کو کم نقصان پہنچے۔ اب ٹوکیو جیسا جو شہر ہے، جو بہت ہی پاپولیٹڈ ہے، جو شاید 35 ملین لوگوں کا شہر ہے، خیر یہ زلزلہ تو اس سے بہت دور کا ایک شہر ہے جہاں پہ یہ آیا۔ تو جاپان بہرحال زلزلوں کی زد میں رہنے والا ایک ملک ہے، اور پھر ٹوکیو میں جو واقعہ ہوا اس سے اگلے روز 2 جہاز آپس میں ٹکرا گئے، اس پہ ہی زمین پہ ہی شکر ہے، اگر آسمان پہ ٹکراتے تو بہت ہی خطرناک صورتحال تھی۔ تو اس سے کیا ہوا کہ ایک جہاز میں 379 پیسنجرز تھے، تو وہ تو خیریت سے نکل آئے، کچھ ان میں انجرڈ ہوئے، اب تک کی جو خبریں ہیں۔ مگر جو دوسرا جہاز تھا، جو اصل میں ایک امدادی جہاز تھا، جو امداد لے کے جا رہا تھا جاپان کے اس شہر کو جہاں یہ زلزلہ آیا ہے، اس جہاز کے اندر جو کرو تھا، اب تک کی خبروں کے مطابق 5 افراد وہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال نئے سال کا جو آغاز ہے، دنیا میں ہمیشہ سے ایک ریت ہے کہ پہلے روز اگر کوئی خوفناک یا کوئی بہت ہی تھوڑی سی مختلف بات ہو تو وہ زیادہ چرچے کا باعث بنتی ہے، اور پہلا روز جو ہے زلزلے کی صورت میں جاپان کے لیے بھی اچھا شگن نہیں ہے، اور دنیا کے لیے بھی اچھا شگن نہیں ہے۔ پھر دوسرے روز جہاز ٹکراتے ہیں۔ تو جاپان بہرحال ایک بہادر ملک ہے جس نے جنگیں بھی لڑیں، ٹھیک ہے، ان جنگوں میں پہلے انہوں نے زیادتیاں بھی کیں، چائنیز کو مارا، یہ بھی تھا، پھر امریکہ پہ انہوں نے اٹیک کیے، لیکن بہرحال سہا سب کچھ اس قوم نے۔ بہادر قوم ہے، محنتی قوم ہے، پھر اپنے آپ کو درست کیا۔ جو میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جاپان نے اپنے آپ کو درست کیا۔ جاپانی اگر پہلے انہوں نے ظلم کیا چینیوں پہ، تو انہوں نے پھر اپنی یہ ریت بدلی۔ اگر انہوں نے امریکہ پہ جو تھا، جو ان کے اٹیکس تھے، اس کو انہوں نے ریئلائز کیا، تو جاپان کی اب فارمل آرمی تو نہیں ہے جو ملک میں اس طرح کے زلزلے اور اس طرح کے ایشوز آتے ہیں اس کے لیے انہوں نے ایک آرمی بنائی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ایک بڑی اکانومی کا، ڈیموکریٹک، ایک اپنے یونیک کلچر کا دیش ہے،
اور وہاں سے سال کے پہلے دن یہ ایسی خبریں آنا یہ افسوس کی بات ہے۔ جاپان ہمیشہ سے سائنٹیفکلی بہت امپرووڈ نیشن کے طور کے اوپر سامنے رہا ہے۔ نئے سال میں اب ہم اسرائیل اور حماس کی طرف چلتے ہیں واپس، جو کہ ایک وار زون ہے۔ اس کی لڑائی اب غزہ سے بیروت تک پھیلتی جا رہی ہے۔ حماس کا ڈپٹی لیڈر صالح العروری ایک اسرائیلی ایئر اسٹرائک میں لبنان کے اندر ہلاک ہوا ہے۔ حماس اور فلسطین کے حامی یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے حملے جنگی جرائم ہیں، اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اب وہ حماس اور دہشت گردی کا خاتمہ کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سن 2024 کے پہلے مہینے میں آپ کو اب یہ کس رخ کی طرف ٹرن لیتا نظر آتا ہے، اور کیا یہ جنگی جرم کہلا سکتا ہے، اس زمرے میں آئے گا، یا کیا اس کی ڈائمینشنز؟ دیکھیے، اس کے لیے ساؤتھ افریقہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے پاس گیا ہوا ہے۔ اس نے اس کو جینوسائیڈ قرار دیا، جنگی جرم قرار دیا ہے۔ اسرائیل اپنے آپ کو وہاں پہ پروٹیکٹ کرے گا۔ اگر یہ جنگی جرم ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگی جرم اس کا آغاز حماس کی طرف سے ہوا ہے۔ حماس از دا انسٹیگیٹر آف وار کرائم، ناٹ جسٹ وار کرائم، ٹیررزم، سیویجری۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگ صرف 2-3 مہینوں میں ہی بھول گئے ہیں کہ حماس نے کیا کیا تھا۔ 7 اکتوبر کی بات ہے، جب انہوں نے اسرائیلی گھروں کے اندر گھس کے بغیر اعلان جنگ کیے بچوں کو جس طرح پکڑا، قتل کیا۔ چند گھنٹوں کے اندر اندر وہ 1000 سے زیادہ عورتوں کو، چھوٹے بچوں کو انہوں نے قتل کیا۔ ٹھیک ہے، اب 22-23 ہزار اب تک کی خبروں کے مطابق فلسطینی بھی مارے جا چکے ہیں، جو دکھ کی بات ہے۔ پھر ظاہر ہے اسرائیل نے ایک بہت ہی شدید گولہ باری کی اور ابھی بھی جاری ہے۔ تو اگر یہ جنگی جرم ہے تو اس کا پہلے تو اطلاق حماس پہ ہونا چاہیے۔ اب اسرائیل پہ یہ جو جنگی جرم کی کوشش ہے، میرا نہیں خیال اس میں دنیا کامیاب ہو سکے گی۔ بولنے کو تو بولتے رہیں گے، لیکن اسرائیل بھی کیا کرے؟ اسرائیل کو اس نہ ختم ہونے والی ٹیررزم کو ڈیل تو کرنا ہے۔ اب بدقسمتی سے ٹھیک ہے کہ بدقسمتی سے 22-23 ہزار لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں۔ اب یہ جنگ ہے، اور یہ جنگ حماس نے کی ہے اسرائیل کے اوپر لاگو، یہ اسرائیل نے حماس کے اوپر لاگو نہیں کی۔ اب یہ کہنا جی کہ وہ قبضہ کیا ہوا ہے اس نے، اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پہ، بھائی یہ دنیا موو آن کریں، دنیا کے نقشے بدل گئے۔ اب مطلب خاص طور پر پاکستان جیسے ملکوں سے یہ باتیں اٹھتی ہیں۔ بنگلہ دیش کا میں پروٹیسٹ دیکھ رہا تھا کہ وہاں یہ باتیں ہو رہی ہیں، ہندوستان کے مسلمان بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں عرب ملکوں میں، خاص طور پر یہ جو بیشتر عرب ملکوں میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہو رہے فلسطین کے حق میں، نہ اسرائیل کے خلاف، صرف مذمتی بیان تھوڑے بہت آ رہے ہیں کہ بھی جنگ سیز فائر ہونا چاہیے۔ اب پاکستان جو ملک بنا ہے یہ کیا مطلب آسمان سے بن گیا تھا؟ کچھ افغانستان کا حصہ انہوں نے توڑا، بلوچستان پہ قبضہ کیا، بھارت کو ایمپوٹیٹ کیا، پاکستان بنا، پھر پاکستان سے بنگلہ دیش بنا۔ تو بھائی دنیا میں کتنے نقشے چینج ہوئے ہیں۔ اسی سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران یورپ کے یہ جو کنٹریز ہیں ان کے یہ نقشے نہیں تھے، بہت سارے کنٹریز کے نقشے چینج ہوئے ہیں۔ پھر سیکنڈ ورلڈ وار کی کیا بات ہے؟ یہ سوویت یونین کے زمانے کی باتیں ہیں کہ جو سوویت یونین ایک بہت سارے ملکوں کا ایک یونین بنا ہوا تھا، وہ سارے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہوئے ہیں۔ سوویت یونین نے جس طرح ان پہ قبضہ کیا تھا، اس قبضے کے بعد جیسے یوگوسلاویہ کی مثال ہے، اب یوگوسلاویہ میں سے ہی کوئی میرا خیال ہے کئی دیش نکل چکے ہوئے ہیں، کئی نئے دیش بن چکے ہیں۔ تو اب یہ فلسطینیوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ بھائی یہ ہم کب تک پرانا ہی راگ الاپتے رہیں گے کہ جی یہ ہماری دھرتی ہے۔ اچھا یہ ان کی دھرتی ہے تو پھر اس حساب سے اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی یہ دھرتی تو 3000-4000 سال پرانی ہے۔ اگر ہم ہسٹری میں ہی پیچھے چلے جائیں پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا نا، بہت مشکل ہو جائے گا، موو آن آنا ہے۔ پولیٹیکل سولوشنز چاہیے اس وقت کے حساب سے نسبتاً بہتر۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی آئیڈیلسٹک کوئی اس کا وہ کر دیں، لیکن ہمیں کچھ ایسے سولوشنز چاہیے جو کہ نسبتاً بہتر اور سب کے لیے
قابل عمل بھی ہوں؟ قابل عمل نہیں بن رہے، اس لیے کہ جب اسلامسٹوں نے اور یہ مسلم بردرہڈ اور حماس ٹائپ گروپوں نے یہ ایک پکڑ لیا ہے وتیرہ کہ جی ہم تو بس اپنی ہی بین بجائیں گے. اچھا یہ صرف حماس اور مسلم بردرہڈ کی بات نہیں ہے، ان کے جو حامی ساؤتھ ایشیا میں مسلم گروپس ہیں، پاکستان جس میں نمبر 1 ہے، بھائی ان کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کس مطلب ایک آزاد فلسطین کی بات کرتے ہیں کہ جی وہ دھرتی ان کی تھی. وہ جن دھرتیوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی دھرتی نہیں تھی. پہلے تو وہ بات کریں نا. بنگلہ دیش بھی بنیادی طور پر مطلب ہندوستان کا حصہ تھا ہمیشہ سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک ہندوستان کی یہ فراخ دلی ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ظلم سے بنگالیوں کو نہ صرف بچایا بلکہ ان کو الگ دیش بننے دیا. اگر اس وقت بھارت چاہتا تو وہ ان کو الگ دیش نہ بننے دیتا، وہ بھارت اس پوزیشن میں تھا، مگر بھارت نے نہیں ایسا کیا. تو اب یہ سچویشن سمجھ نہیں ہے بھارت نے کیوں ایسا نہیں کیا. بھارت نے بھی یورپ کا مزاج ہے بھارت میں بھی کہ بھائی ٹھیک ہے اب یہ موو آن پہ ہم بلیو کرتے ہیں. اب یہ فلسطینیوں کو اور ان کے حامی جو یہ گروہ ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ بھائی موو آن ہونا ہوگا. اب بھی کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یاسر عرفات کے زمانے سے ایون محمود عباس کے زمانے تک فلسطینیوں کو کئی ایسے مواقع ملے، ان کو بہتر لینڈ ملی، وہ نہیں لی انہوں نے. پھر اسرائیلی جو تھے جنہوں نے ایکسٹینشن کرنی تھی انہوں نے ایکسٹینشنز کرنی. تو اب یہ 2024 میں جو آپ جاننا چاہ رہی ہیں کہ بھئی اس کے شروع کے خاص طور پہلے مہینے میں کہاں یہ بات جاتی نظر آ رہی ہے. بات ہم نے شروع کی تھی کہ یہ جنگ اب غزہ سے پھیلتی ہوئی بیروت میں داخل ہو چکی ہے. تو بیروت میں یعنی لبنان میں پہلے بھی یہ ایشوز چلتے رہے حزب اللہ کی شکل میں. اب یہ جو حزب اللہ حماس ٹائپ گروپ ہے یہ کبھی بھی اس ریجن میں امن نہیں ہونے دیں گے. اب دنیا کا یہ خیال کہ اسرائیل امن نہیں ہونے دے گا، یہ دنیا بہت مغالطے میں ہے. یہ خود فلسطینی گروپس، ملیٹنٹ گروپس، اسلامک جہاد، ایون ان کے سو کالڈ نان ملیٹنٹ گروپ، وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں اور اقتدار پہ قبضہ کرنے میں وہ اتنے لسٹی گریڈی ہیں. پھر وہ سارے کا سارا جو الزام ہے وہ اسرائیل پہ ڈال دیتے ہیں. کانسپیریسی تھیوریز تو ان پہ ختم ہے نا. پاور کا کچھ کلسٹر اس طرح ہے کہ جس میں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیکٹرز جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت اہم ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایکسٹرنل فیکٹر ہی ہے، یہ انٹرنل فیکٹر بھی ہے. زیادہ انٹرنل فیکٹرز ہیں ان کے، پھر ان کے ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز کیا ہیں؟ ایکسٹرنل فیکٹرز آف کورس وہ بھی اسلامسٹوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر مطلب حماس حزب اللہ کو مدد ایران کی ملتی ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے. مسلم بردرہڈ کے جو ڈفرینٹ گروپس ہیں اکراس دا بورڈ ان سے ملتی ہے تو وہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے. تو ان کے پاس نہ انٹرنل فیکٹرز اچھے ہیں نہ ایکسٹرنل فیکٹرز اچھے ہیں. اور سارا یہ الزام اسرائیل پہ ڈال کے اپنی ناکامیوں، اپنی حماقتوں کا یہ جو دوسرا خاص طور پر مطلب یہ بدقسمتی سے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کا یا یہ مڈل ایسٹ کے جو پرابلمیٹکل دیش ہیں ان کے مسلمانوں کا یہ پرابلم بنا ہوا ہے کہ وہ یہ ڈال دیتے ہیں دوسروں پہ الزام. اکنامک اینڈ پولیٹیکل ایشوز بہت جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یس. تو فلسطین ہمیشہ سے ولنریبل رہا ہے، اس کے پولیٹیکل مسائل تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن بہت بڑا فیکٹر، انسٹیگیٹنگ فیکٹر جو ہے وہ اکنامک ریسیشن بھی رہا ہے. اکنامک ریسیشن تو بہت بات کی بات ہے. ان کے پاس تو میں نہیں سمجھتا کوئی اکنامک ریسیشن کا کوئی چکر ہے. ان کے پاس تو بے تحاشا پیسہ ہے. وکٹم ہوڈ کے نام پہ یہ بلینز اینڈ بلینز ڈالر دنیا سے لیتے ہیں. یہ تو ایک واحد علاقہ ہے جس میں اکنامک کرائسس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. ان کو اب 2.2 ملین لوگوں کی وہ غزہ کی پٹی ہے اور کچھ ایسی ہی پاپولیشن مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے وہ ویسٹ بینک کی ہے. چھوٹی سی پاپولیشن ہے، ٹھیک ہے، ان کا علاقہ بھی بہت چھوٹا ہے مگر ان کو بلینز اینڈ بلینز ڈالر ملتا ہے. ان کو تو پیسے کی کمی نہیں ہونی چاہیے. ان کے لیڈر ہی سب کچھ کھا جاتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہ تو کسی طور پر بھی وکٹم ہوڈ کارڈ نہیں کھیل سکتے. ان کے جو ارد گرد کے عرب دیش ہیں وہ اتنے امیر ہیں کہ امریکہ اور یورپ کے عوام بھی ترستے ہیں اس عمارت کو دیکھنے کے لیے. اگر یہ ڈھنگ سے انسانوں کی طرح ان کی لیڈرشپ فلسطینیوں کے ڈیفرنٹ گروپس کی کام کرنا چاہے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ سعودی عرب، UAE جیسے جو امیر ترین دیش ہیں دنیا کے،
وہ پہلے بھی ان کو پیسہ دیتے ہیں, یہ ان کی لیڈرشپ کھا جاتی ہے. تو ان کے پاس تو یورپ سے, امریکہ سے بے تحاشا وکٹم ہوڈ کا فنڈ ملتا ہے. پھر ان کے جو اپنے عرب جو ان کے بھائی بند دیش ہیں وہ بھی ان کو پیسہ دیتے ہیں, اور وہ بے تحاشا دیں اگر یہ ان کی لیڈرشپ یہ ٹیررزم کے راستے سے ہٹ جائے. اسرائیل حماس جنگ کے تنازع کی آڑ میں یمنی حوثیوں نے ریڈ سی کے اندر بحری جہازوں پر حملے بڑھا دیے ہیں, اور جواباً امریکہ کے ایک حملے میں 10 حوثی ہلاک ہوئے ہیں. کیا امریکہ اور اتحادی حوثیوں پر قابو پا سکیں گے؟ دیکھیے, حوثیوں کا جو معاملہ ہے یہ ایک اسلامسٹ گورنمنٹ یمن میں لانا چاہ رہے تھے, کسی حد تک یہ لا بھی چکے ہیں, اور سعودی عرب UAE نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا, چونکہ حوثیوں کو بھی امداد حاصل تھی ان کی ایران کی, تو کافی حد تک سعودی عرب نے ان پہ قابو پایا, اور اس پہ دنیا میں چیخ چہاڑا بھی بہت ہوا. ایون پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی ایک بار سعودی عرب کو دھمکی دی تھی, خاص طور محمد بن سلمان کو, سارٹ آف کہ آپ کے ہاتھ یمنی حوثیوں یا یمنیوں کے قتل عام سے رنگے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کی. یہ انٹرنیشنل ریٹرک ہوتا ہے, یہ تو اپنا چلتا ہی رہتا ہے. لیکن ابھی یہ جو ریڈ سی کا معاملہ ہے یہ ظاہر ہے یہ بھی اسلامسٹ ہیں. میں نے پچھلے شو میں کہا تھا کہ بھئی یہ اصل میں یہ کارروائیاں اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو اس خطے میں ہم بھی ہیں, ہمیں بھی نہ بولیں. یہ صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں, اور یہ آڑ لے رہے ہیں فلسطینیوں کی. اچھا, پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کی چونکہ اسلامسٹ حکومتیں ہیں تو ان کو پھر یہ اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جی فلسطین میں کچھ ہو گیا تو یہ فیشن ہوتا ہے ان کے دیشوں میں, اوکے جی اچھا اب ہم آواز اٹھائیں گے, ہم کفار کا خاتمہ کر دیں گے. اچھا, یہ جو کفار کے خاتمے وادمے والی اب یہ خواہشیں جو ہیں نا, سعودی عرب جو سب سے بڑا اسلام کا مطلب سینٹر ہے اور جو سب سے بڑا پاورفل اسلام کا ملک ہے, اس میں کوئی اس طرح کا خط نہیں ہے. دے آر آن دا رائٹ پاتھ. وہ مطلب اسلام کو اسپرچول لیول پہ ڈیل کرتے ہیں, باقی پروگریس کی بات کرتے ہیں. تو اب یہ حوثی جو ہیں یہ جو کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے وہی جو ہے بدماشی کرنی ہے, دادا گری کرنی ہے. تو اینی ہاؤ اس سارے کھیل تماشے میں اب امریکہ نے 10 حوثی جو ہیں وہ مارے ہیں, چونکہ دنیا کا ٹریڈ اس سے متاثر ہو رہا ہے. بھارت کے جو شپس تھے, جو میں وار شپ کہہ رہا تھا, بھارت کے شپس جو سامان لے کے جا رہے تھے اس پہ انہوں نے حملہ کیا. پھر بھارت نے اپنے وار شپس بیچے ریڈ سی میں. تو ابھی ایک جرمن کمپنی ہے جو یہ جہازوں کی جو مال بردار جہاز ہیں اس کی سب سے بڑی ہے, تو انہوں نے انشورنس بڑھا دی ہے. سیکیورٹی کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی گارنٹی نہیں دیں گے, اگر ہم پہ سامان ہمارے جہازوں پہ آپ نے اگر لادنا ہے تو دیر از نو گارنٹی. تو ظاہر ہے وہ ریٹس بڑھ رہے ہیں, ڈیلے ہو رہا ہے. تو ابھی امریکہ نے نئے سال کے شروع میں یہ ایک ایکشن کیا اور 10 حوثی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کولیشن فورس بنی ہوئی ہے 20 دیشوں کی, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ حوثیوں کی بدماشی کو روکیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے اس ایکشن کے بعد حوثی کتنا رکتے ہیں. آئی تھنک کہ بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہوگی. ڈپلومیسی سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نیگوسیشن بارگین تھرو عرب کنٹریز چل رہی ہوگی, چونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے بھی رہتے ہیں مگر ساتھ ساتھ یہ بات چیت بھی کرتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں سے پیسہ مل جائے, کوئی ہمارے مطالبات پورے ہو جائیں. تو یہ سارا کھیل تماشا ہے. بہرحال یہ ایک مشکل صورتحال تو ہے ہی. یہ ظاہر ہے کہ سی پورٹ ہو یا ایئر پورٹ ہو, آپ کسی بھی چیز کو ڈسٹریکٹ کر دیں, ڈسٹرب کر دیں تو اس سے ہر چیز کو ریلیٹڈ ہوتی ہے. چلیے, نئے سال کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس یوکرین پر اپنے اٹیک بڑھا رہا ہے. کیا اس سال کے شروع میں یوکرین کو امریکہ اور یورپ سے خاطر خواہ مدد مل سکے گی کہ وہ روس کا مقابلہ کر سکے؟ یعنی ان ادر ورڈز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے اب چل ہے اور اس کے اندر جو پاورز ایک دوسرے کے ساتھ کولائیڈڈ ہیں وہ اسی طرح چل رہی ہیں ہیلپ کے ساتھ ایک دوسرے کی. دیکھیے, یہ مسئلہ ہم ہر بار ہی قریب ڈسکس کرتے ہیں, چونکہ یہ مسئلہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا تو اس لیے ڈسکس بھی کرنا پڑتا ہے. سال کے 2023 کے بالکل آخر میں اور اب شروع میں روس نے یوکرین پہ اٹیکس بڑھا دیے ہیں.
اور روس کا یہ کہنا کہ ہم ریونج لیں گے. کچھ علاقوں پہ یوکرین نے قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی. قبضہ تو نہیں, اپنے ہی علاقے واپس لینے کی کوشش کی تھی. روس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے ہی علاقے ہیں جس پہ ہم نے قبضہ کیا تھا. تو اب روس کچھ چھوٹے موٹے علاقے دوبارہ چھیننے میں کامیاب ہو گیا ہے. روس اس وقت ذرا اس کا پلڑا بھاری ہے اس سارے تنازع میں, کیونکہ یوکرین کو پیسہ نہیں مل رہا, امداد نہیں مل رہی. اور میرا یہ موقف آپ کے ساتھ بات چیت میں پچھلے شو میں بھی تھا اور آج بھی ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اب یوکرین کے لیے زیادہ چیلنجنگ ہوگا, کیونکہ ایک طرف تو یہ حماس اور اسرائیل کی جنگ میں یورپ وہاں پہ بھی الجھا ہوا ہے, ویسٹ وہاں پہ بھی الجھا ہوا ہے, کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, امریکہ کے علاوہ سبھی یورپین ملک اسرائیل سے سیز فائر کی بات کر رہے ہیں, مگر کوئی بھی یورپین ملک حماس کو تو ہیرو نہیں کہہ رہا نا, تو وہ ان کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پہ اصل میں 2 سال سے یہ کانفلکٹ چل رہا ہے. میرے نزدیک یہ جو روس اور یوکرین کا کانفلکٹ ہے نا, یہ اسرائیل اور حماس کے کانفلکٹ سے زیادہ بڑا کانفلکٹ ہے, اس لیے کہ ویسٹ ڈائریکٹ انوالو ہے اس میں روس کے ساتھ جنگ میں, ڈائریکٹ یا چلیں انڈائریکٹ بھی اگر انوالو ہے تو آلموسٹ ڈائریکٹ انوالو ہے. اب اسرائیل کے ساتھ ویسٹ ہمدردیاں رکھے ہوئے ہیں, امریکہ ڈائریکٹ اسرائیل کے ساتھ اس جنگ میں انوالو ہے, لیکن یورپین یونین کوئی اسلحہ نہیں دے رہے اسرائیل کو, امریکہ دے رہا ہے. یورپین یونین پیسہ دے رہا ہے اسرائیل کو, وہ بھی مطلب اتنا زیادہ نہیں, زیادہ اخلاقی امداد ہے. ادھر یوکرین کو تو امداد بھی پیسے کی صورت میں بھی, اسلحے کی صورت میں بھی, یورپین یونین کی بھی اور امریکہ کی ہے. تو یہ زیادہ بڑی جنگ ہے. اس میں یورپ یا ویسٹرن ورلڈ ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی بوتھ ویز انوالوڈ ہے روس کے ساتھ جنگ میں. لیکن اب 2 سال کے بعد ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ بھئی یہ ہم بھی پھنس گئے ہیں. اگر روس پھنسا ہوا ہے تو ہم بھی پھنس گئے ہیں, تو روس کے پاس تو کوئی آپشن نہیں ہے. اب یہ آپشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ. مجھے دکھ رہا ہے ایسے کہ بھئی کسی طرح سے ہم یوکرین کو اپنی امداد کا ہاتھ روک کے, ہو سکتا ہے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی شروع ہو یا شروع کریں کہ ایگزٹ اسٹریٹجی روس کو بھی ملے اور ویسٹرن ورلڈ کو بھی ملے, تاکہ فیس سیونگ مل سکے ان دونوں کو اور یہ جنگ سے آہستہ آہستہ باہر آ سکیں. چلیے اب ہم واپس آتے ہیں اپنے بھارت کی طرف. تو بھارت میں نیا سال چڑھتے ہی رام مندر کے افتتاح کی تیاریاں زور پکڑ گئیں. ایک خاتون مسلمان رائٹر صبا نقوی نے رام مندر کو بکواس کہہ دیا. وہ چاہتی ہیں کہ بھارتی میڈیا پر اسرائیل حماس جنگ کے تناظر پر زیادہ بات چیت دکھائی دے اور اسرائیل کی مذمت بھارت کی طرف سے ہو. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بھارتی میڈیا کو رام مندر کی چرچا کرنے کی بجائے بڑے ایشو پر بات کرنی چاہیے. ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ حماس اسرائیل کی جنگ ہے. دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے, اب مس صبا نقوی کا ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, اور اس ویڈیو کلپ میں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پورا بھارت کا میڈیا ہے وہ رام مندر کے گرد ہی گھوم رہا ہے, اس بکواس سے باہر نکلیں. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, یہ ان کے ورڈس ہیں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا بڑے بڑے مسائل ہیں, یہ اسرائیل اور حماس کا مسئلہ ہے. تو پھر میں مس صبا نقوی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ گیا, میں ان کی ٹائم لائن پہ گیا, تو میں نے دیکھا کہ گزشتہ 2.5-3 مہینوں میں یہ جو حماس کی ٹیررزم کے بعد جنگ شروع ہوئی, اس میں انہوں نے مطلب ٹائم ٹو ٹائم ٹوٹل وہ رہی ہیں مطلب اینٹائی اسرائیل بغیر کسی مسئلے کو سمجھے. اچھا, پھر وہ جو 7 اکتوبر اور اس کے آس پاس کے دنوں میں مجھے کوئی ان کی ایسی ٹویٹ نظر نہیں آتی, یا میں مس کر گیا ہوں, مجھے تو نظر نہیں آئی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ بھئی حماس نے ٹیررزم کی ہے. تو میں تو اس طرح جو یہ باتیں کرتے ہیں نا, تو ان کو اس طرح پکڑتا ہوں اور جج کرتا ہوں اور انویسٹیگیٹ کرتا ہوں ان کے خیالات کو. تو مجھے تو پتہ چل گیا کہ وہ وہی مطلب ایک مقام پہ جو ہیں کانگریس پارٹی کی لیڈر راہل گاندھی کی بہن پریانکا, انہوں نے ایک ٹویٹ دیا جب 10,000 فلسطینی مارے تھے, تو انہوں نے مطلب مذمت کی تھی ایک ٹویٹ میں, تو انہوں نے بڑی اس کی چرچا کی مس صبا نقوی نے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ کی بنیاد پر پالیٹکس کو دیکھتی ہیں. خیر, وہ جو رائٹر کم ایکٹیوسٹ ہیں
وہ اتنی امپورٹنٹ تو نہیں اتنی لمبی ان پہ بات کی جائے، مگر ان کا رام مندر کے حوالے سے ایک ڈیروگیٹری ویری نیگیٹو شبد کہنا وہ بڑا ہی خطرناک ہے. وہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلاموفوبیا کا میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے. یہ بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں بھارت میں جو سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں. یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا پولیٹیکل نیریٹو ہے یا جو ان کی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے وہ حق ہے. ٹھیک ہے، میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے اب اگر وہ حق ہے تو اسرائیل پہ جو حماس نے ٹیررسٹ اور سیویجری کی تھی وہ اس حق کو تو پہلے مانے نا، جس کی وجہ سے یہ سارے کا سارا معاملہ نیا شروع ہوا. اچھا، پھر اس کے بعد جب یہ مطلب ان کی پوری پولیٹیکل جو نیریٹو ہی انٹائی ہے تو پھر ان لوگوں کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہتی. اچھا، آئی ڈونٹ کیئر ان کی کوئی کریڈیبلٹی ہو یا نہ ہو. میرے پاس یا کسی کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ اس طرح کے ہزاروں لوگوں کو ہم ڈیل کرتے پھریں. ڈیل تب کرنا پڑتا ہے جب یہ بھارت کی جو ہندو سویلائزیشن ہے اس کے خلاف موکری کر رہے ہوتے ہیں، ڈیروگیشن کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ذرا سی وہ نور پور شرما کی ایک بات تھی جو انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی تھی، تو اس پہ یہ سارے کے سارے لوگ کہ دیکھیے یہ ہندوتو جو ہے وہ کتنا خطرناک ہے، یہ فلاں ہو گیا ڈیم ہو گیا. اچھا، ان کو اپنے لفظوں کی کوئی سمجھ نہیں ہے، وہ ان کو اپنے لفظ نہیں پکڑائی دیتے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہم دیویوں کو، دیوتاؤں کو، مندروں کو، ہندو لارڈس کو، ہندو دیویوں کو جو مرضی برا بلا کہتے پھریں، وہ ہمارا حق ہے. لیکن کوئی ہمارے دین کے حوالے سے ذرا کچھ کہہ کے دکھائے. اب یہ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے چکر میں یہ کوئی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نہیں ہے، یہ باقاعدہ خود یہ بڑے لبرل بنتے ہیں لوگ کہ ہم بڑے لبرل ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر اندر سے ان کے جیسے کہتے ہیں پیٹ میں داڑھی ہوتی ہے، اندر سے یہ اسلامسٹ ہوتے ہیں. بلکہ یہ جو بیچارے مولوی ٹائپ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ تو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، ان سے مجھے کوئی گلہ نہیں ہوتا. ان کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ویئر دے کم فرام. یہ جو اس طرح کے ہیں نا اندر، جن کے اندر داڑیاں ہوتی ہیں، یہ جو ماڈرن جو مطلب اس طرح کے بہت سارے لوگ، میں صرف ایک شخص کی بات نہیں کر رہا، جو آپ کو اپیرنٹلی بیٹھے وائن وسکی بھی پی رہے ہوں گے اور پھر یہ اسلاموفوبیا کی سب سے زیادہ بات کریں گے. عمران خان اس کی ایک مثال، جو مطلب جو اپنے آپ کو چیری پکنگ ہی نہیں، یہ ہالو اینڈ شیلو لوگ ہیں. جیسے عمران خان ہے مثال کے طور پر، وہ ایک بالکل جیسے جاہل آدمی ہے. جو اس کے سکینڈلز ہیں وہ صرف سکینڈلز نہیں ہیں، میں نے اس کے ساتھ کچھ عرصہ کام بھی کیا ہوا، آئی نو ہم پرسنلی. وہ مطلب کریکٹر لیس لوگ ہوتے ہیں ٹوٹلی، اور سب سے زیادہ ریاست مدینہ بنانے کے خواہش مند ہوتے ہیں. اور اسی طرح یہ سارے کے سارے لوگ. تو میرا ان پہ یہ ہوتا ہے اعتراض. ابھی میں ایک ولاگ میں ایک الگ سے ان کے ایشو پہ ذرا تفصیلی بات کروں گا، لیکن بہرحال چونکہ یہ ایک لمحہ نہیں ضائع کرتے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ذرا سا کوئی ان کو شک ہو کہ کوئی اسلاموفوبیا ٹائپ چیز ہو گئی ہے، یہ پھر شور واویلا کر دیتے ہیں. نیا سال شروع ہوتے ہی پاکستان کے نگران وزیر اعظم نے بلوچ مارچ کے رشتہ داروں کو دہشت گرد کہہ دیا. چلیے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دھواں دار خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ پاکستان 71 والا پاکستان نہیں جو ٹوٹ گیا تھا. اب پاکستان کو کوئی نہیں توڑ سکتا. اب یہ نئی ایک صورتحال ہے، اس پر آپ کیا تبصرہ کرنا پسند کریں گے؟ دیکھیے، یہ نئی صورتحال بالکل نہیں ہے. مطلب یہ تو خیر ایک ریٹرک ہے جو وہاں پہ چلا آ رہا ہے. اب ان کا یہ کہنا کہ پاکستان 71 میں جو ٹوٹا تھا وہ والا پاکستان نہیں ہے. تو پاکستان کو 71 میں کسی نے نہیں توڑا تھا، خود پاکستان نے توڑا تھا، کسی نے نہیں توڑا تھا. اور اگر اب پاکستان ٹوٹے گا تو کوئی نہیں توڑے گا، خود پاکستان توڑے گا اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے جو ابھی پاکستان کے اس نام نہاد وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم دی ہے. اس پہ بھی میں ایک ولاگ الگ سے کر رہا ہوں، تفصیلی اس پہ بات کر رہا ہوں. تو یہ مسٹر کاکڑ کا جو انداز بیان تھا وہ اتنا جاہلانہ تھا، اتنا افسوسناک تھا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلوچ مارچ کرنے والے لوگ ہیں
یہ لواحقین ہیں دہشت گردوں کے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لواحقین بھی اگر ہیں دہشت گردوں کے تو بھی ان کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے، مگر ہم ان کے لواحقین جو دہشت گردی کر رہے ہیں، یعنی ان کے ان خواتین، موسٹلی بیچاری خواتین آئی ہیں، ان خواتین، بچوں، بچیوں، بوڑھی عورتوں کے جو شوہر ہیں، جو بیٹے ہیں، جو ان کے باپ ہیں، یہ سب کے سب دہشت گرد ہیں، جو ہزاروں کی تعداد میں یا تو مارے جا چکے ہیں یا لاپتہ ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا بھائی، اگر آپ ان کو آپ سمجھتے ہیں دہشت گرد ہیں تو ایک سوال ان سے سبھی پوچھ رہے ہیں، پاکستان کے لوگ بھی پوچھ رہے ہیں کہ بھائی وہ عدالتوں میں آپ ان کے نام پیش کریں، لسٹ پیش کریں، آپ بتائیں ان کے خلاف جو چارجز ہیں وہ وہاں پہ پیش کریں۔ یہ کہہ دینا سمپلی جی کہ وہ دہشت گرد تھے، ہم نے ان کو گم کر دیا، دنیا میں ایسا تو کہیں نہیں ہوتا۔ دنیا میں اگر کسی کے اوپر کوئی کسی ریاست کا یا کسی ادارے کا کسی کے اوپر کوئی الزام ہے، اس کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ الزام تو عدالت میں جب تک پیش نہیں ہوگا تو الزام تو تب ہوگا جب عدالت اس پہ کوئی ورڈکٹ دے گی تو پھر جرم ہوتا ہے۔ تو وہ تو الزام کے بھی ابھی زیر اثر نہیں ہے، ان کا تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہے۔ کسی کو آپ نے پکڑا، ملزم ہوتا ہے پہلا اس کا سٹیپ، اس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہوتی ہے کہ بھئی یہ چارج شیٹ ہے، تم اپنے لائر کو کنسلٹ کرو، تمہارا لائر اس کو ڈیل کرے گا، یہ ہوتا ہے الزام۔ اس کے بعد پھر عدالت کا فیصلہ ہے کہ اس کو بری کرے یا اس پہ جرم سرزد کرے۔ وہ تو کوئی مرحلہ ہی نہیں آتا۔ اب یہ شخص جو ہے، جو اپنے آپ کو نام نہاد پڑھا لکھا کہتا ہے، میں اپنے ولاگ میں اس کے پڑھے لکھے ہونے کی بات کو تفصیل سے بیان کروں گا، یہ جو شخص ہے یہ بنیادی طور پر ایک انتہائی جاہلانہ بات کر رہا ہے، اور جس کی پاکستان میں کافی مذمت ہو رہی ہے۔ اب پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ اس کا یہ کہنا کہ یہ 71 کا پاکستان نہیں ہے کہ 9 مہینے میں الگ کر دیا تھا بھارت نے، یہ 20 سال سے کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ 20 سال سے سٹرگل بلوچستان میں نہیں چل رہی، حالانکہ یہ خود بلوچستان میں پلا بڑا ہے یہ پشتون شخص، پشتون فیملی سے۔ یہ سٹرگل تو 20 سال سے کہیں زیادہ چل رہی ہے۔ اور پھر پاکستان نے، میں پھر دوبارہ دہراؤں گا کہ اس وقت بھی پاکستان کی آرمی، پاکستان کے سیاستدانوں نے پاکستان کو توڑا تھا، خاص طور پر یہ جو آج کا پاکستان ہے اس کے سیاستدانوں نے۔ شیخ مجیب الرحمان نے نہیں توڑا تھا، شیخ مجیب الرحمان نے تو مطالبہ کیا تھا، جب انہوں نے ظلم کیے تو پھر مکتی باہنی کے ذریعے انہوں نے بھارت سے مدد لی اور بنگلہ دیش بنا۔ اب جو ہے، اب بھی اگر کچھ پاکستان کو کچھ ہوا تو انہی کی وجہ سے ہوگا۔ میرا ایک اور یہاں پہ سوال بھی ہے جو پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے۔ میری کوئی خواہش نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹے، مگر پاکستان جس طرح چل رہا ہے، کیا یہ کوئی عمدہ پاکستان ہے جس میں لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، جس میں ایون عمران خان کی جماعت، جن سے میں کافی اختلافات کرتا ہوں، مگر ان کی لیڈرشپ، ان کے عام کارکنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہ وتیرہ ہوتا ہے کسی ریاست کا؟ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان جس طرح چل رہا ہے اس صورت میں پاکستان کے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ میرا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا، کون توڑتا ہے کون نہیں توڑتا۔ میری تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے پاکستان ٹوٹے۔ میری تو یہ خواہش ہے کہ پاکستان ایک پرامن دیش کے طور پر، قوم کے طور پر رہے، مگر پاکستانیوں کی، ان کی اپنی لیڈرشپ کی ایسی حرکتیں ہیں، ایسے کرتوت ہیں کہ یہ پاکستان کو 2024 تو کیا، اگلے آنے والی ایک دہائی میں بھی یہ کبھی بھی صحیح ٹریک پہ نہیں چلا سکتے۔ آج کا بلا تکلف تبصرہ کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ چینجز آتی رہتی ہیں نئے وقت کے ساتھ ساتھ، کوئی پتہ نہیں ہوتا حالات کس طرح ہوں۔ آپ سب ہمارے اس شو کو دیکھتے رہیے۔ آپ کا ہمارے بلا تکلف شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں پے پال، پیٹریون یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔
Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.